والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت و آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان گرامی وقار، سنبھل کی سرزمین پر آج یہ جو سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے، یہ کسی دنیا دار یا کسی نیتا کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ کے نام پر آیا ہوا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں نے ریلیاں دیکھی ہوں گی، 400-500 روپے جمع کر کے جی نوٹ بانٹ کر ووٹ لینے والی ریلیاں تو دیکھی ہوں گی، لیکن میں انہیں دعوت نظارہ پیش کرتا ہوں. یہ غریب مسلمان جو سخت ٹھنڈیوں کی رات میں بھی اگر کسی کے لیے جمع ہو سکتے ہیں تو اسے گنبد خضرا کے مدد. بے شک. سبحان اللہ. حقیقت. الحمدللہ یہ جذبہ صدا اللہ تعالی ہم سب کا سلامت رکھے اور آپ کو اللہ تعالی اسی جذبے پر قائم رکھے. آمین. قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں. جی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. ان لوگوں کو چاہیے کہ بچ جائیں نبی پاک کے حکم کی مخالفت کرنے سے، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اگر تم اس رسول کے امر کی، ان کے حکم کی مخالفت لگے رہو گے تو ان قریب فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو گے. اللہ. دو باتیں آنی کمپلسری ہیں. اگر ان کا طریقہ چھوڑو گے، اگر ان کے حکم کی مخالفت کرو گے، یا تو فتنوں میں مبتلا ہو گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو گے. اسی لیے آج میں بہت ساری جگہوں پر بڑے بڑے دانشوروں کو یا پھر ایجوکیٹڈ لوگوں کو سیمینار کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. مسلمانوں کے پسماندگی کو عروج دینے کے لیے بڑے بڑے سیمینار بھی کرتے ہیں، اس میں ایڈوکیٹس بھی آتے ہیں، اس میں ڈاکٹرز انجینئر سب جمع ہو کر کے سر جوڑ کر کے بیٹھتے ہیں اور معاملات ڈسکس کرتے ہیں. کئی جگہوں کی خبریں آئی کہ مسلمان آخر کیوں پسماندہ ہے، مسلمان کیوں آخر ذلت کی طرف جا رہا ہے، کیوں اس طرح ٹھوکروں پر جی رہا ہے. اس پر بہت سارے بڑے بڑے دانشور اپنے اپنے فیصلے دیتے ہیں، لیکن برسوں پہلے ہی اقبال نے کہا تھا، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. مال نہ ہونے کی وجہ سے ہم بچھڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یا پھر ہتھیار نہ ہونے کی وجہ سے ہم بچھڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں. حکومت تخت تاج ہمارے پاس نہیں اس لیے بچھڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ حقیقی وجہ کیا ہے اس کو اقبال نے یوں کہا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، اور اس کا علاج کیا ہے؟ علاج صرف ایک ہی ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جو. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا یہ عین ایمان ہے، اور مسلمانوں ہماری اصل زندگی بھی یہی ہے.
آج تو جلسے کا عنوان رکھا گیا ناموس رسالت کی حفاظت کے متعلق، تحفظ ناموس رسالت۔ میں کہتا ہوں یہ صرف جلسوں کا عنوان نہیں، ہر مومن کی پوری زندگی کا عنوان ہے۔ بے شک بے شک، ہر مسلمان کی زندگی کا عنوان یہی ہو کہ تم جی رہے ہو تو نبی پاک کی عزت کی حفاظت کے لیے جی رہے ہو، اور اگر ان کی عزت نہیں تو پھر ہماری اپنی کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ آبرو ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ است، جو کچھ بھی دنیا میں ہمیں ملا ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے۔ فرسٹ پرائیوریٹی حضور کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اگر اتنی اہم نہ ہوتی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں کوئی اپنی سہاگ رات چھوڑ کر کے میدان احد میں نہیں آ رہا ہوتا۔ جی جی، اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اتنی اہم نہ ہوتی تو اپنا گھر بار سب لٹا کر کے کوئی صدیق اکبر نہیں آ رہے ہوتے۔ عزیزان گرامی، صحابہ یہ سمجھ چکے تھے، جس کی ترجمانی بریلی کے امام نے کیا تھا، تاجدار اہل سنت امام عشق و محبت نے کیا تھا۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ أَلَا لَا إِيمَانُ لِمَنْ لَا مُحَبَّةَ لَهُ۔ یا اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، ان سے محبت ہی پورا ایمان ہے، اور خبردار جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ بے شک بے شک، اور اسی کی ترجمانی کرتا ہے اقبال، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آوست، گرب اون رسیدی تمام بول حدیث۔ اپنے آپ کو نبی پاک کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے، اور اگر ان تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، ہماری اپنی زندگیاں جو ہمیں ملی ہیں وہ کیا عیش و عشرت کے لیے ملی ہے؟ بہت سارے نوجوان ہماری باتوں کو کڑوا سمجھتے ہیں کہ یہ سخت باتیں ہیں، کیا سب چھوڑ چھاڑ کر کے ہمیں آپ ہی کی باتوں کے پیچھے چلنا ہے؟ ہماری اپنی لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے۔ ابھی تمہاری جوانی ابھری ہے کہ تمہیں دنیا حسین لگنے لگی۔ میرے عزیزوں، کس نے کہا کہ تمہاری اپنی لائف ہے اور تم اپنے انجوائے کرو گے؟ یہ کفار و مشرکین کی بولی ہے، یہ ظالموں کی بولی ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری لائف ہے، ہمیں آزادی سے جینے دیا جائے، جن کے نزدیک زنا کوئی معنی نہیں رکھتا، جن کے ہاں شراب میں رقص کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، جن کے تاش کے پتوں پر عمارتیں تعمیر ہوں ان کے لیے عیب کی بات نہیں۔ تم تو غلام مصطفیٰ ہو، کہاں ان کی باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ لائف ہماری اپنی ہے، ہمیں جینے دیا جائے۔ ابھی ابھی جوان ہوئے ہیں، آپ داڑھی کی بات کرتے ہیں، ٹوپی کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، کہاں آپ ہمیں نمازوں کی طرف بلاتے ہیں، بڑھاپا آنے دیا جائے۔ عزیزان گرامی وقار، میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں تم دھوکے میں آ گئے، تم ان کفار و مشرکین کی تقلید کرتے ہوئے یا ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ تمہاری اصل کیا تھی؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ یہ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آخر زمان میں یہ نصیحت کیا تھا، اے لوگوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی ہمیں جینے دیا جائے اپنی مرضی کے مطابق، نہیں، تمہاری اپنی مرضی کے مطابق نہیں، تم جیو تو مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ان کے دادا امام اہل سنت فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، ہاں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ وہ سب تمہارے لیے، ہمارا اپنا کیا ہے؟ اسی لیے جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم ناموس و رسالت کی حفاظت کے لیے اگر کسی کو آواز دیتے ہیں، کبھی ہمیں آگ میں کودنے کی ضرورت پڑے تو ہم ہچکچاتے نہیں۔ اگر کسی کو یہ اعتراض ہے کہ یہ خودکشی ہے تو ان کو یہ جواباً ہم عرض کرتے ہیں
خودکشی اس وقت ہوگی جب کسی لیلا کی محبت میں مجنو جان دے رہا ہو. دنیاوی مجازی عشق میں کوئی پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اپنی جان دے رہا ہو. میرے عزیزو یہاں مسئلہ دنیاوی مجازی عشق و محبت کا نہیں، یہاں تو مسئلہ یہ ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پہ جو جان دی جاتی ہے اسے خودکشی نہیں کہا جاتا بلکہ یہ اصل زندگی ہے. اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی، یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی. اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے سلسلے میں جو احادیث تواتر کے حد تک پہنچتی ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ان کے معمولات جو ہم تک پہنچتے ہیں، میں ایک بات آپ کو بتا دوں. سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، مومنین کو آج چاہیے کہ کثرت سے حضرت خالد بن ولید کو پڑھیں. جس کے دل میں بزدلی کا مرض آیا ہو وہ مرض ختم ہو جائے. جی جی خالد بن ولید اس عظیم سپہ سالار اسلام کا میں نام ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جنہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی. ایمان لانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. 125 جنگیں لڑی اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ایسی کہ 125 میں ایک جنگ میں بھی کبھی انہیں شکست نہیں دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے ایک صحابی کا ذکر کر رہا ہوں. ان کی ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہے تاریخ میں کہ خالد بن ولید نے جس علاقے کو فتح کیا 1400 سال کے بعد آج بھی وہ علاقہ دائرہ اسلام میں ہی ہے. آج تک کبھی دوبارہ کسی کے ہاتھ نہیں گیا. 125 جنگیں لڑی ہیں. آپ کا خود کا فرمان ہے جنگ موتا میں صرف ایک جنگ میں خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی. 9 تلواریں ٹوٹی ایک کے بعد دیگرے، لیکن نہ کبھی پستی کی طرف آئے نہ کبھی اپنے قدم کو پیچھے کیا. 9 تلواریں ٹوٹنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ان کی ایک تلوار 35 کلو کی ہوتی تھی. ہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کا جو ڈھال پکڑنے کا ہے وہ بھی 25 کلو کا. یہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ اور زندگی ان کی جب اختتام پر آئی آپ نے فرمایا میرے پورے بدن پر ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر یا نیزے کا زخم نہ ہو. اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم بڑے ادب سے کرتے ہیں. سنیے میرے عزیزو، 125 جنگیں، اس میں کسی میں شکست نہیں اور پورے جسم پر زخم اتنے کہ ایک بالشت برابر جگہ بھی کہیں باقی نہیں ہے. لیکن آپ کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سیدنا خالد بن ولید جہاں جاتے تھے صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے تھے اور وہ پتلے جلیل جب میدان جنگ میں اترتا تھا تو اچھے اچھوں کے پرخچے اڑا دیتا. لیکن ایک جنگ کا معاملہ ایسا بھی آیا خالد بن ولید کے ساتھ کہ آپ عین لڑائی کے وقت موجود تھے اور کفار و مشرکین کے نرغے میں آ گئے. کئی لوگ تلواریں اٹھائے آپ کے سامنے آئے اور لڑائی کے دوران اچانک آپ کا امامہ گر گیا، سر پر بندھا ہوا امامہ گر گیا. ارے جنگ کی حالت ہے، تلواریں اوپر سوتی گئی ہے، لیکن خالد بن ولید نے تلواروں کی طرف نہیں دیکھا، امامے کی طرف دیکھا. وہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھ گئے، اٹھایا. اتنی دیر میں تو کئی لوگ گردنوں پر تلواریں چلا دیتے. اگر نظر چکی تو جان گئی جنگ کا حال یہ ہوتا ہے.
4 5 बड़े पहलवान जो सर पर तलवार लेकर के खड़े हैं, ऐसे मौके पर खालिद बिन वलीद अमामी के पीछे लगे। ये जंग के उसूलों में से नहीं होता, एक फौजी के तौर तरीके नहीं होते, एक सिपाही के कारनामे ऐसे नहीं होते। वो सारे लोग सहम गए, जो करीब खड़े थे उन्होंने तलवारें नीचे कर ली और पूछा, क्या तुम ही वो खालिद बिन वलीद हो जिसका चर्चा हर जगह पर हमने सुना है? क्या तुम ही वो खालिद बिन वलीद बतले जलील हो, मुसलमानों के सिपहसालार हो? कहा हाँ, मैं खालिद बिन वलीद हूं। उन काफिरों ने कहा कि हमने ऐसी हरकत तुमसे आज देखी जो एक छोटा फौजी भी नहीं कर सकता। जंग की हालत में जब तुम्हारी गर्दन पर तलवार लटक रही हो, तुम्हें अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए, तुम अपनी पगड़ी की हिफाजत कर रहे हो, तुम अपने अमामे के देखने की तरफ मुतवज्जे हो। सैयदना खालिद बिन वलीद ने उस वक्त जो जवाब दिया वो हमारा उन्वान है। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, जालिमों तुम क्या समझते हो कि मैं जिस मैदान में फतह से हमकिनार होता हूँ, ये मेरे बाजुओं की ताकत है, ये मेरे तलवारों की झंकार है, ये मेरा शोला है? हरगिज़ नहीं, बल्कि मैंने उस अमामे की हिफाजत की कोशिश इसलिए की कि उस अमामे में मेरे रसूलुल्लाह के 3 मोए मुबारक रखे हुए हैं, हुजूर के मोए मुबारक रखे हैं। और मेरा ये विजदान कहता है कि जब तक मेरे सर पर वो अमामा होता है, अल्लाह मुझे हर जगह फतह हुक्मरानी अता करे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मुफ्ती सलमान साहब किबला, नारे तकबीर। जालिमों और दुश्मनों का सामने होना अपनी जगह पर, लेकिन ऐसे हालात में भी मेरे नबी पाक के तबर्रुकात की हिफाजत अपनी जगह पर। यह है नामूस रिसालत की हिफाजत। जंग के वक्त भी सैयदना खालिद बिन वलीद मेरे मुस्तफा के चंद मुए मुबारका को जमीन पर गिरने नहीं देना चाहते। सुभान अल्लाह। तभी तो वो सहाबा इकराम के मुतालिक कुरान की आयतें आई, रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी, ये कुरैश की तरफ से एक कासिद मक्का, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा के हालात देखने के लिए हुदैबिया के मौके पर आए और देखने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरसाने, इनके परवाने कैसर और किसरा फतह करने की बात करते हैं तो मुट्ठी भर। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 4000 मोमिनीन की जमात थी और ये बात करते थे ईरान की हुकूमत को पलट देंगे, रोम की हुकूमत को पलट देंगे। उस जमाने की 2 सुपर पावर ताकतें थी। सुपर पावर ताकतों को पलटने की बात मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये परवाने किया करते थे। तो मक्का वालों ने कहा जाकर के देख लो, बड़े हथियार शायद जमा कर लिए, बहुत सारे असलहे जमा कर लिए, आज हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग लगे। अचानक आकर के घरों की तलाशी लेते हैं कि कहीं कुछ जमा करके रखा है। हाँ, एक साहब, एक अधिकारी आए थे हमारे ऑफिस में, अचानक दरवाजा खोलकर वीडियो बना रहे थे, टेबल उठाया, कुर्सी के पीछे देखा, उनको तो एक ब्लेड भी नहीं मिला, एक चाकू और छुरी भी नहीं मिली। इन्हें ऐसा लगता है कि ये मोमिनीन सिर्फ तलवार और चाकू, कैंची और बंदूक से ही लड़ते हैं, उन्हें पता नहीं ईमान की दौलत क्या होती है। जिसके सीने में मोहब्बत मुस्तफा हो वो दुनिया के हथियारों से बेनियाज चलता है। अल्लाह की मदद पर उसे यकीन कामिल है। सैयदना गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगैर हथियार के हिंदुस्तान तशरीफ लाए और दुनिया ने देखा है बड़े बड़े राजे महाराजे भी वहां घुटने टेकने पर मजबूर हुए। वो ताकत कौन सी थी? उस अताए रसूल के पास जो ताकत थी वो मोहब्बत रसूल की ताकत। मेरे अजीजों, बात में अर्ज कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन फरजानों को चेक करने के लिए उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी आया, देखे कि क्या इन्होंने हथियार जमा किए। ये वो वक्त था जब अजान हो चुकी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज की तैयारी फरमा रहे और हुजूर वजू कर रहे हैं, सहाबा इर्द गिर्द खड़े हैं। उर्वा बिन मसूद कहता है कि ये भीड़ देख करके मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? तो लोगों ने कहा कि रसूलुल्लाह वजू कर रहे हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो भीड़ को चीरते हुए अंदर आया, देखा कि वजू कर रहे हैं, तो ये सारे लोग क्यों खड़े हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं?
وہ بھیڑ چیرتے ہوئے آیا, دیکھا حضور تو وضو کر رہے ہیں, لیکن صحابہ سب جو ارد گرد کھڑے ہیں, کوئی اپنے دامن آگے کیے ہوئے, کوئی ہاتھ پسارے ہوئے کھڑا ہے. جب نبی پاک کلی کرتے ہیں تو کسی نہ کسی صحابی کا ہاتھ آگے آتا ہے, کوئی نہ کوئی اپنا دامن بڑھا دیتا ہے. حضور اپنا چہرہ دھوتے ہیں, چہرے سے نکلنے والے قطرے بھی صحابہ اپنے دامنوں میں لیتے ہیں اور پھر اپنے چہرے سے مل لیتے ہیں, اپنے جسم سے مل لیتے ہیں, یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو مکمل ہوا. یہ صحابہ پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے. اور وہ مسعود یہ دیکھا اور واپس اپنے آقاؤں کے پاس جا کر کے کہا کہ ان سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو, ان سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو. لوگوں نے پوچھا کیا بڑی طاقت ہے ان کے پاس؟ کہا نہیں, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیاروں کی طاقت تو نہیں دیکھی, لیکن پروانوں اور فرزانوں کی ایک ایسی تعداد دیکھی جو قیصر و کسریٰ کے پاس بھی نہیں ہے. میں نے کسریٰ کا بھی دربار دیکھا, قیصر کا بھی دربار دیکھا. جب بادشاہ سامنے ہوتا ہے تو تعظیم تو بہت سارے فوجی کرتے ہیں, لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزانوں میں نے دیکھا ان کے وضو کا قطرہ وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے, تو پھر ان کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے کر دیں گے. یہی حالات تھے. اللہ اکبر, سبحان یا رسول اللہ, سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار, اسی کو دیکھ کر کے کہا تھا کسی نے, دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوران کبھی کبھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ نے جو زندگی گزارنے کے اصول ہمیں بتائے, اس سے بہترین اصول کہیں نہیں مل سکیں گے. آج مجھے افسوس اسی بات کا ہے کہ جس کے پاس دنیا کا سب سے حسین چہرہ ہے, مجھے بتاؤ اے مسلمانوں, کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسین کوئی اور ہے؟ آپ نے نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا, اور ہمارا ایمان بھی یہی کہتا ہے. جس قوم کے پاس دنیا کا سب سے حسین چہرہ, جس قوم کے پاس سب سے بلند اخلاق والا رسول ہے, اس قوم کو کسی اور کی اتباع کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کسی اور کو آئیڈیل بنانے اور کسی اور کے فین بننے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ دنیا کو یہ بتا دیتے ہیں مسلمانوں, ہم اس کے محتاج کیوں بنے؟ ہمارے پاس نہ اخلاق کی کمی ہے, نہ خوبصورتی کی کمی ہے, نہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے, نہ ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی کمی ہے. عزیزان گرامی وقار, میں آپ سب سے گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ دنیا جس چیز سے خوف زدہ ہے وہ کون سی چیز ہے جانتے ہو؟ یہی تمہارے جو نعرے ہیں, لبیک یا رسول اللہ. ابھی آپ نے قمر عثمانی صاحب سے جو سنا, جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, یہ تو صرف تم کو جلسوں میں لگتا ہے, لیکن یہ کئی کافروں کی آنکھوں میں چبھتا ہے اور دل میں گڑتا ہے. وہ اسی طاقت اور اسی جذبے کے دشمن ہیں, باقی تمہارے اور کس چیز کے دشمن ہیں؟ میاں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ سب تو لوٹ مار کر کے ختم کیا جا رہا ہے. جو چیز تمہارے پاس باقی ہے وہ نبی پاک کے قدموں پر فدا ہونے والی جو طاقت ہے, اس طاقت کو وہ ختم کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے. اب ان کے پاس طریقہ کیا بچا؟ دنیا کا حسن تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دینا, ننگی حسیناؤں کو تمہارے سامنے پیش کرنا, تاکہ تم مدینے کے تاجدار کی طرف سے منہ پھیر کر کسی حسینہ کے دامن فریب میں آ جاؤ. کبھی تمہارے قدموں میں سیم و زر کے انبار بچھا دینا, دولت و مال کی ریل پیل تمہارے سامنے آ جائے, تاکہ تم عشق مصطفیٰ کی دولت کو چھوڑ کر اس زر و سیم کو دیکھنے چلے آؤ. میرے عزیزو, ان حالات میں مجھے مرشد گرامی کا وہ شعر یاد آتا ہے, بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. دنیا اب تمہیں جو آزماتی ہے وہ حسن و جمال دے کر یا دولت و مال دے کر, اور جو مومن دولت و مال حسن و جمال کے دیکھنے کے بعد بھی بہکتے نہیں, ان کے دامے فریب میں پھنستے نہیں, ان کے لیے پھر یہ تلواریں اٹھاتے ہیں, ان کے لیے یہ آتنکوادی ماب لنچنگ کرتے ہیں, ان کے لیے جیلوں کی سلاخیں ہیں.
لیکن میرے عزیزوں یہ صرف اور صرف مومن کا ہی اتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے، نہ وہ جیل کی سلاخوں سے کبھی ڈرتا ہے، نہ پھانسی کے پھندے سے گھبراتا ہے۔ جی جی واہ۔ آج میرے پاس وقت بہت کم ہے، ایک میسج دینے آیا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں، ابھی آپ تمامی حضرات کے لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈر اور خوف میں جینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے مال متاع دکانیں جائیداد لوٹنا ہے تو یہ لوٹ چکے، اب تک لوٹ چکے، لیکن جو چیز باقی ہے تمہارے پاس وہ ایسی چنگاری ہے جو بڑے بڑے محلوں کو خاکستر کر سکتی ہے۔ وہ کون سی چنگاری ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری۔ یہ چیز آج بھی باقی ہے۔ میں خود سفر پر ہوں، مسلسل سفر پر ہوں، ہندوستان کے کونے کونے میں بھی میں نے دیکھا، چھوٹا بچہ بھی دیکھتا ہے تو لبیک یا رسول اللہ، وہ نوجوان جو دین سے دور بھی تھا لیکن قریب آتا ہے جلسے میں لبیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ اس دن کے بعد پھر ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ایمان کی حرارت آج بھی موجود ہے، تمہارا یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، زیادہ سے زیادہ خوف طاری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج ابھی ذکر کر رہے تھے دھرم سنسد کا، یہ پاکھنڈی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گوفے میں بیٹھ کر ایک ویڈیو بنا کر وائرل کر دیں تو مسلمانوں کے اندر دگدگی لگ جائے گی، کھلبلی بچ جائے گی۔ ایسے بہت سارے کتے آئے اور چلے گئے۔ بے شک بے شک۔ ایمان والے کل بھی سلامت تھے، آج بھی سلامت ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہندوستان کی سرزمین پر سجدے کیے جائیں گے، انشاءاللہ اذانیں گونجیں گی انشاءاللہ۔ جو کر سکتے ہوئے کر لیں گے۔ ان کو ایسا لگتا ہے ایک ویڈیو وائرل کرنے سے سب خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہی کام تو کربلا کی سرزمین پر یزید نے کیا تھا، یہی کام کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد نے کیا تھا، حضرت ہانی بن عروہ کو مار کر کے، حضرت امام مسلم بن عقیل کو مار کر کے گورنر ہاؤس پر لٹکا دیا کئی لاشوں کو، اور سارے کوفہ والوں کو بتا دیا دیکھو میں مار بھی سکتا ہوں، قتل بھی کر سکتا ہوں، ڈر کے اندر ہو جاؤ۔ تو کیا مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد، ہانی بن عروہ کے قتل کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد اسلام ٹھنڈا پڑ گیا؟ اسلام ختم ہو گیا؟ بلکہ اس کے بعد پھر ہمارا یہ نعرہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، زندہ باد، اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ بالکل حق بنتا ہے، بالکل حق بنتا ہے کہ سنبھل کے نام کا بھی نعرہ رکھے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ مومنین کا یہ امو، یہ جم غفیر، میں نے بہت تاریخ کے اعتبار سے سنبھل کو پڑھا بھی ہے، تاریخی شہر ہے، آج آپ کے درمیان ہوں، اور ہمیشہ سے آپ کی قوت ایمانی کا چرچہ پورے ہندوستان میں ہوتا رہتا ہے، اور اجازت ہو تو اسی منبر سے ان پاکھنڈیوں کو اعلان کریں، اسی منبر سے اعلان کریں، تم اپنے اندر بیٹھ کر غوفے میں جو مارنے اور مرنے کی بات کرتے ہو، اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، توجہ۔ میرے عزیزوں توجہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تشریف رکھنا ہے حضرات، تشریف رکھیں، بیان سے بات کر لیں، بیان سے بات کر لیں، بیان سے بات کر لیں، بیان کی طرف توجہ کریں، نعرے تو ہو جائیں گے، بیان کی طرف توجہ کریں۔